تو میں آج اپنے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم وہ قیمتی موتی ہے اور وہ موتی کا جو ہے ہمیشہ خیال رکھا جائے اور اس کے محفوظ رکھا جائے۔ وہ ایک عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس وقت والدین کی حیثیت ایسی بن گئی ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آ گئے۔ اپنی بہنوں سے صرف یہی التماس ہے کہ خالی پیلی نظروں کے حیا کو کافی نہ سمجھیں، اپنے جسم کے تحفظ کے لیے اپنے پردے کا بھی اہتمام کریں۔ مرد ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارا ہی بھائی ہے، اس کی تربیت کرنے والی ایک ماں ایک عورت ہی ہے۔ السلام علیکم، میں فائز سکتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی پر۔ آج پوری دنیا میں یوم حجاب کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جو جماعت اسلامی کا حلقہ خواتین ہے لاہور کی جانب سے یہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خواتین کو حجاب کے حوالے سے یہاں پر اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے یہاں کے جو شرکاء ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کے جو ہمارا معاشرہ ہے جو اخلاقی گراوٹ کا روز بروز شکار ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جو دور ہے اس میں حجاب اور نقاب اور پردے کی کیا اہمیت ہے۔ میں اپنے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آج دیکھا جائے یہ مسلم معاشرہ نہیں لگتا، دیکھیں جیسے یہودیوں کا اور باہر ممالک دیتے ہم مسلم اور کفار کا جو ہے وہ فرق نہیں کر سکتے۔ ان کے لباس میں ہم اپنا جو ہے وہ تہذیب بھول گئے، ہم اپنے حیا بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور یہ مسلم کی حدیث ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان جو ہے وہ دو اکٹھے ہوتی ہے، جب دونوں میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم خود کو مسلم کہتے ہیں، کیا ہمارے اندر حیا ہے؟ حیا جو ہے وہ حیات سے نکلا ہے اور حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ تو زندگی کیا ہم زندہ ہے؟ یعنی ایسی زندگی ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم اس کو جو ہے اپنے مسلم معاشرے کی نسبت سے اس کو گزارے۔ اور دوسری کہ ایک مثال میں پیش کرنا چاہتی ہوں، جیسے ہم کیلے کی مثال لیتے ہیں، اگر ہمارے سامنے دو کیلے ہیں، ایک کیلا کھول کے رکھا ہے اور اس کے اوپر مچھر ہے اور اس پر گندگی ہے اور دوسرا بند ہے، تو کیا ہم کون سا کیلا جو ہے اس کو پسند کریں گے؟ ہم اس کیلے کو پسند کریں گے جو بند ہے، اور ہم بھی وہ کیلے یعنی ہم وہ مسلمان عورت ہے جو حجاب کرتی ہے، اور ہم وہ قیمتی موتی ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ خود پردے میں ہے، تو اس طرح وہ ہمیں بھی پردے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی وہ ڈائمنڈ ہے، وہ قیمتی موتی ہے کیونکہ قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو میں آج اپنے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم وہ قیمتی موتی ہے اور وہ موتی کا جو ہے ہمیشہ خیال رکھا جائے اور اس کے محفوظ رکھا جائے۔ 4 ستمبر عالمی یوم حجاب کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان پورے پاکستان کے اندر اس دن کی مناسبت سے مختلف سیمینارز اور پروگرامز منعقد کر رہی ہیں، اور ہم یہ اپنی پاکستانی بہنوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، نوجوانوں کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ 1-1.5 گز کے کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے، یہ کلچر ہے، اور یہ تہذیب اور یہ تمدن اور یہ کلچر ہمارے اللہ نے ہمیں ایک جو اللہ کی طرف سے ایک حصار ہے اس کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور حجاب جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کو، ایک ایسی تہذیب کو بنانے کا نام ہے کہ جس کے اندر عدل ہوگا، مساوات ہوگی، برابری ہوگی، جس کے اندر رشتوں کا تقدس ہوگا، جس کے اندر محبت ہوگا، جس کے اندر احترام ہوگا۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حجاب کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی ترقی، دنیا کا کوئی بھی علم، دنیا کا کوئی بھی فن جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اس دن کو منانے کا انتظام کیا اور 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب کے طور پر اس کو متعارف کروایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہم یہ بات پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان عورت جو ہے وہ اسلام کے دیے ہوئے حقوق کے ساتھ اور اسلام کے دیے ہوئے نظام عصمت اور عفت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس کے اندر بہت ہی محفوظ سمجھتی ہے، اور اسلام نے جو عورت کو احترام دیا ہے، جو اس کو حقوق دیے ہیں، اسلام عورت کو آزادی بھی دیتا ہے، اس کو احترام بھی دیتا ہے، اور آزادی اس کو احترام کے ساتھ دیتا ہے، اس کا تقدس ہے، وہ ایک عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اس لیے اسلام کے جو قوانین ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی ہمیں فراہم کرتے ہیں، ہم اس کے لیے خوش بھی ہیں۔ اور آج کے اس دن کی مناسبت سے میں اپنی پاکستانی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آئیں ہم حجاب کے کلچر کو عام کریں، اور حجاب جس میں ہمارے لیے عافیت ہے، جس میں
ہمارے لیے سکون ہے اور جس میں ہمارے لیے وہ رہنمائی ہے کہ جس راستے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جو اس بات سارے المیوں کو سمجھتی ہوں تو میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو اللہ کا خوف ہے اس کی بہت بڑی کمی ہے۔ پھر عقیدے اور فکر کی کمی ہے۔ جب خوف نہیں ہوگا تو عقیدہ اور فکر سوچ بدل جائے گی، اور سوچ بدلتی ہے تو پورا معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ والدین کا کردار ہے، خاندان کا کردار ہے۔ اس وقت والدین کی حیثیت ایسی بن گئی ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں ہمارے۔ تعلیمی ادارے جو بے خدا تعلیم دے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اخلاقی گراوٹ کا شکار معاشرہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا کردار بھی ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کر ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک روگ بن گئے ہیں۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس کا آغاز کہاں سے کریں، کہاں سے ہم شروع کریں، تو اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو دوبارہ سے استوار کیا جائے، اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کیا جائے، کیونکہ خاندان کی بنیاد بھی اللہ کا خوف ہے۔ گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر عدل و انصاف پر مبنی جو ہے وہ ایک حسن سلوک والا خاندان وہ ترتیب دینا چاہیے۔ میاں اور بیوی کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی رویے ہوں تو وہی اثرات اولاد کے اوپر آتے ہیں، اور پھر اولاد سے چل کے آگے جو ذمہ داری آتی ہے وہ اداروں کی ہے۔ خاندان بنیادی ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، معاشرہ ادارہ ہے، اور ریاست ادارہ ہے۔ یہ سب مل کر ایک معاشرے کی ترتیب جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے مل کر پھر میں یہ کہوں گی کہ ایمان اور ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، عقیدہ اور فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ذریعے سے بہترین استاد اور نصاب کے ذریعے سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب تک ہم اپنی حفاظت کا خود کوئی انتظام نہیں کریں گے تب تک یہ ہراسگی اور یہ درندگی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ ہمیں خود اپنا تحفظ کرنا ہے، اور تحفظ ہمیں تبھی مل سکتا ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو پردے میں کریں۔ ہر اہم چیز جو ہے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کور میں رکھی جاتی ہے۔ ہمارا قرآن پاک بھی کور میں ہم اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی بہنوں سے صرف یہی التماس ہے کہ خالی پیلی نظروں کے حیا کو کافی نہ سمجھیں، اپنے جسم کے تحفظ کے لیے اپنے پردے کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہم اس درندگی سے بچ سکیں۔ اور بہرحال اسی میں ہماری تہذیب ہے۔ ہر تہذیب کا ایک مونوگرام ہوتا ہے۔ ہماری تہذیب کا یہی مونوگرام ہے کہ ہم باحیا لباس میں نظر آئیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے صحیح حقدار کہلائیں۔ میرا آج اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کی خواتین کو یہی پیغام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ایک نسبتاً ماحول اور نسبتاً محفوظ معاشرہ قائم ہو، ایک ماحول ان کو محفوظ میسر ہو، تو ہمیں دوبارہ حیا اور حجاب کی تہذیب کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، تاکہ ایک بہتر معاشرہ جہاں پر خواتین خود کو محفوظ تصور کر سکیں، اس کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اصل میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو لوگ ہیں بہت ایک لمیٹڈ قسم کے افراد ہیں اور ان کا ایک اپنا خاص ایجنڈا ہے، ورنہ پاکستان میں رہنے والی میجورٹی خواتین جو ہیں وہ اپنی شناخت اور اپنی تہذیب رکھتی ہیں، اور تہذیب جو ہے وہ صرف ثقافت اور کلچر نہیں ہے، تہذیب ایک نظریہ بھی ہے، جس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نظریے میں اگر ایمان باللہ اور خوف آخرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف خدا کی فضا اگر ہو تو پھر اگلی چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر اس کو صرف برقع اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ تہذیب، دیکھیں تہذیب میں پیچھے اگر خوف خدا کی بنیاد پڑی ہوئی ہو تو آگے چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں نا۔ یہ جو ایک محدود سا طبقہ ہے، اگر ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے، ان کے کچھ خاص باتیں ہیں وہ، لیکن ان کے مقابلے میں پاکستان کی اکثریت عوام جو ہے، اکثریت خواتین جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے جتنا تحفظ دیا ہے الحمدللہ وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا،
اور اسی طرح سے وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد اور ایک عورت دونوں انسان ہیں، اور بہت اعلیٰ اور عرفہ مرد بھی موجود ہیں معاشرے میں، اور بہت اعلیٰ اور عرفہ خواتین بھی موجود ہیں۔ مرد ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارا ہی بھائی ہے، اس کی تربیت کرنے والی ایک ماں ایک عورت ہی ہے۔ اسی طرح عورت بھی جو ہے وہ بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال اس میں الحمدللہ اکثریت جو ہے وہ اس باتوں کو سمجھتی ہے۔ اگر ایک ہم اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے میڈیا کا بھی ایک درست استعمال کریں، اور سوشل میڈیا اسپیشلی جس کی کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ اس کو ہم اس کے اندر رکھیں، تو الحمدللہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔